اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ شورا کے پہلے رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ یہ سورہ نزول کے لحاظ سے 43ویں اور ترتیب قرآن کے لحاظ سے 26ویں ہے۔ شعراء شاعر کی جمع ہے۔ اسی سورہ کی آیا نمبر 225 اور 226 کے مفہوم کے مطابق شاعر ایک ایسا شخص ہے جو اپنی باتوں میں تو زمین و آسمان کے کلابے ملا دیتا ہے اور ایسی باتیں کہتا ہے جن سے وہ خود نہیں گزرا ہوتا۔ اس سورہ میں 227 آیات اور 11 رکوع ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاسیم میم تلک آیت الکتاب المبین، یہ نشانیاں ہیں کتاب مبین کی۔ تاسیم میم حروف مقطعات ہیں اور قرآن کریم کی 2 سورتوں کا آغاز ان حروف سے ہوا ہے۔ ان میں سے سورہ شورا پہلی اور سورہ قصص دوسری سورہ ہے۔ اسی سورہ کی آیت نمبر 2 میں ارشاد ہے کہ یہ کتاب مبین کی نشانیاں ہیں، جبکہ اسی پچھلی سورہ کا اختتام نشانیوں کی تکذیب کرنے والوں کے انجام کے بارے میں ہوا تھا۔ گویا جس چیز پہ پچھلی سورہ مکمل ہوئی تھی وہی بات یہ سورہ لے کے آگے چل رہی ہے۔ کتاب مبین کا لفظ قرآن کریم میں کئی بار آیا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 59 میں کتاب مبین سے متعلق ارشاد ہے اور اسی کے پاس کنجیاں ہیں غیب کی اور ان کو کوئی نہیں جانتا اس کے سوا، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور تری میں ہے۔ نہیں جھڑتا کوئی پتا مگر وہ جانتا ہے اس کو، اور نہیں گرتا کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں، اور نہ کوئی ہری چیز اور نہ کوئی سوکھی چیز مگر سب کتاب مبین میں ہے۔ اسی طرح سورہ سبا کی آیت نمبر 3 میں بھی ارشاد ہے، ذرہ ہو یا ذرا سے کم و بیش، کوئی زمینی چیز یا آسمانی چیز ایسی نہیں جو کتاب مبین میں نہ ہو۔ اس لحاظ سے کتاب مبین اس کائنات کا یکجائی پروگرام ہے اور اس میں ازل تا ابد کی مکمل تصویر موجود ہے۔ یہ علم الہی ہے۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہیں آپ کھو دیں گے اپنی جان کہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین، اگر ہم چاہیں ہم نازل کر دیں ان پر آسمان سے ایک نشانی تو رہ جائیں ان کی گردنیں اس کے آگے جھکی ہوئی۔ باخیون با خا عین سے بنا، تاسف یا خود کو ہلاکت تک پہنچا دینے والا۔ The one who kills himself with grief۔ اعناقهم عین نون کاف سے بنا، ان کی گردنیں the necks۔ خاضعین خا ذات عین سے بنا، چکی ان ہیوملٹی۔ پچھلی آیت مبارکہ میں کتاب مبین کا حوالہ دینے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر کسی کی ہدایت کی شدید خواہش رکھتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ ایسے لوگوں کی خاطر اپنی جان گنوا دیں گے جو پیغام حق کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ سب کچھ ہمارے قبضہ قدرت میں ہے، لیکن ہم نے اس دنیا میں ہر کسی کو خیر اور شر کے انتخاب کا موقع دیا ہے تاکہ ہر کوئی اپنے اس اختیار کے استعمال کے مطابق صلہ پائے۔ یہاں کوئی زور زبردستی نہیں۔ اس اختیار کے حوالے سے سورہ بقرہ آیت نمبر 56 میں ارشاد ہے، نہیں کوئی زور زبردستی دین میں، تحقیق رائے راست ممتاز ہے بے راہ روی سے۔ تو جو کوئی کفر کرتا ہے شیطانی طرزوں کی
اور ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پہ، تحقیق اس نے تھام لیا ایک مضبوط سہارا، نہیں ہے جو ٹوٹنے والا، اور اللہ تعالیٰ سنتا ہے، علم رکھتا ہے۔ وما یأتی من ذکر من الرحمن محدث الا كانوا عنہ معرضین، نہیں آتی ان کے پاس کوئی نئی یاد دہانی رحمان سے مگر یہ اس سے اراضی کرتے ہیں۔ فقد کذبوا فسیأتیہم انباء ما كانوا بہ یستہزئون، تحقیق یہ تکذیب کر چکے تو پہنچے گی ان کے پاس بات جس کا یہ استہزاء کرتے رہے۔ محدث حدث، ہا دال سا سے بنا، نیو فریش۔ مورزین عین را ذات، بے رخی کرنا، منہ موڑنا، ٹرن اوے۔ کذبوا کاف زال با سے بنا، وہ تکذیب کر چکے، جھٹلا چکے، they have denied۔ یہ لوگ تو اس حد تک بگڑ چکے ہیں کہ جب بھی ان کے پاس اللہ رحمان کی طرف سے کوئی نئی بات آتی ہے، یہ بجائے اس پہ غور و فکر کرنے کے منہ موڑتے ہیں۔ اب جب یہ تکذیب کر چکے تو قانون کے مطابق جس چیز کا انہوں نے مذاق اڑایا تھا وہی چیز حقیقت کا روپ دھار کے ان کے سامنے آئے گی۔ اس بات کا اظہار قرآن کریم نے بارہا کیا ہے، مثلا سورہ انعام آیہ نمبر 10، اور تحقیق استہزاء کیا گیا رسولوں کا آپ سے پہلے، تو آ گہرا جنہوں نے تمسخر کیا ان میں سے اسی چیز نے جس کا وہ استہزاء کرتے تھے۔ اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کیا یہ نہیں دیکھتے زمین کی طرف کس طرح ہم نے اگایا اس میں ہر طرح کے عمدہ جوڑے۔ یرو را الف یا سے بنا، وہ دیکھتے، دیسی انبتنا نون با تا سے بنا، ہم نے اگائیں، we grew, we produced۔ اس کائنات کے خالق اور مالک کی نشانیاں ہر سو پھیلے ہوئے ہیں تاکہ ہم ان پہ غور و فکر کریں اور ہماری توجہ نشانیوں میں الجھے رہنے کی بجائے نشانیوں والے کی طرف ہو جائے۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی زمین ہے جس میں طرح طرح کی چیزیں اگ رہی ہیں اور پرورش پا رہی ہیں، اور ان میں اکثر چیزیں جوڑوں کی شکل میں، اور ہم خود اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نشانی ہیں، اور ہمارے وجود میں بھی اکثر اعضاء جوڑوں کی شکل میں ہی ہیں۔ ان فی ذالک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور نہیں ان میں کہ اکثر ایمان لانے والے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تمہارا رب ہی عزت والا رحم کرنے والا ہے۔ لآیۃ الف یا سے بنا، ضرور ایک نشانی، شو لیا سائن، العزیز عین زا سے بنا، عزت والا، زبردست، آلمائٹی۔ جس طرح زمین میں لاشمار نباتات موجود ہیں اور ہر ایک کی خصوصیات دوسری قسم سے مختلف ہیں، مثلا درختوں کے پھل، ان کے پتے، ان کے پھول، ان کی خوشبو، ان کے ذائقے، ان کے رنگ مختلف ہیں، اسی طرح ہم لوگ کے مزاج، رہن سہن، عقل و فہم بھی مختلف ہیں۔ اب جو لوگ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور و فکر کرتے ہیں وہ ان کی حقیقت کو جان لیتے ہیں اور اس نشانیوں والے پہ ایمان لے آتے ہیں۔ انہیں یہ علم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بحیثیت رب عالمین کی پرورش کر رہے ہیں، وہ ہر چیز پہ قدرت اور اختیار رکھتے ہیں، اور وہی اپنی رحمت کے ساتھ نظام کائنات کو چلا رہے ہیں۔ رکوع نمبر 1 کا ایک مختصر خلاصہ، کتاب المبین اس کائنات کا یکجہتی پروگرام ہے اور اس میں عدل تعبد کی مکمل تصویر موجود ہے۔ اسے علم الہی بھی کہا جاتا ہے۔ دائی حق کو اس بات سے آگاہ کیا گیا ہے کہ اگرچہ آپ اس بات کی شدید خواہش رکھتے ہیں کہ سب لوگ راہ ہدایت پہ آ جائیں، لیکن اس دنیا میں ہر کسی کو اچھائی اور برائی کے انتخاب کا اختیار دیا گیا ہے، اور زندگی کے اگلے مرحلے میں اس اختیار کے استعمال کے حوالے سے ہر ایک سے حساب لیا جائے گا۔ نشانی کا مقصد ان پہ غور و فکر اور نشانیوں بھیجنے کے والے کی طرف
توجہ کرنا ہے۔ جو لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں وہی چیز ایک دن ان کے گلے آ پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی زمین ہے، اور ہم خود قدرت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔